الحمد للہ وکفا وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے اور ہمیں واپس اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تمہاری جو نظر ہے وہ ہم پر رہے، ہر وقت رہے۔ فرماتے ہیں فمن کان یرجو لقاء، جو مجھ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، یعنی یہ دنیا میں انسان کا جو اللہ سے ملاقات کا شوق ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، اس سے ملنے کا اشتیاق اس کے اندر بہت پیدا ہو چکا ہے۔ یعنی وہ دنیا کی جو خرافات ہیں ان سے اپنے آپ کو نکال چکا ہے، ان کی محبتوں سے اپنے آپ کو نکال چکا ہے۔ صرف ایک اس کے سامنے جو چیز رہتی ہے وہ ہے کہ اس کے ذمے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے اِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ، کہ تیرے نفس کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیری جو ہے نا بیوی کا بھی حق ہے، تیرے اولاد کا بھی، والدین کا بھی، ہر ایک کے حقوق کو وہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوستوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق بھی، رشتہ داروں کے حقوق بھی۔ اسی طرح سے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ احکامات الہی کے پابند ہو کر اپنی گزارتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ صرف یہی بات نہیں ہوتی کہ دنیا میں اس طرح سے رہنا ہے، بلکہ ایک اور بات جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت اس کا دل اللہ کے ساتھ وابستہ رہتا ہے کہ کب میں یہاں سے جاؤں اور اللہ سے ملاقات کروں۔ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا اشتیاق اس میں دم بدم بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی کے مومن کا اشتیاق مجھ سے ملنے کو بہت ہے، لیکن میرا اشتیاق اس سے بھی زیادہ اس سے ملنے کو ہے۔ یعنی مومن کا جو مجھ سے ملنے کا اشتیاق ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن میرا اس سے ملنے کا اشتیاق اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی بندے سے ملنے کے مشتاق ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، یہی بات فرماتے ہیں کہ جس اللہ سے ملاقات کا شوق ہو اور طلب رکھتا ہو، تڑپ رکھتا ہو، کیا کرے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک اور صالح اعمال اختیار کرے۔ اور دوسرے کام کیا کرنا ہے اس نے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، یعنی عبادت خالص اللہ کے لیے کرے، کہ اللہ تعالیٰ کو اس لائق سمجھے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مسجود ہے، مسجود کے لائق، سجدے کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہی ذات ہے اس کائنات کی مالک بھی، خالق بھی، ہم سب کے رازق اور مالک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس قدر اسے والہانہ انداز میں محبت ہو، عقیدت ہو کہ ہر وقت سجدے میں گرا رہنا اس کے لیے شوق بن جائے، مسجد میں جانے کا انتظار کرے کہ کب اذان ہو اور کب میں مسجد میں جاؤں، اللہ کے حضور میں جا کر میں سجدے میں گروں اور اپنا شوق اور اشتیاق جو ہے وہ میرا بڑھتا چلا جائے۔ اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ دو چیزوں کو مطالبہ فرما رہے ہیں کہ نیک اور صالح اعمال اختیار کرو، جس میں تمام کی تمام بندگی آ گئی ہے، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی اس میں آ گئے ہیں۔ ان کو آسان طریقے سے
بجا لاؤ، اور اللہ کے سوا کسی کو بھی آپ حاجت روا نہ سمجھو، مشکل کشا نہ سمجھو۔ صرف اللہ ہی کی ذات نفع نقصان کی مالک، اسی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کسی کو بھی اپنی عبادت میں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں جو آپ کی کسی مشکل کو دور کر دے، بیماری کو دور کر دے، آپ کی پریشانی کو دور کر دے۔ صرف وہی ذات ہے جو آپ کی پریشانی کو بھی دور کر سکتے ہیں، بیماری کو بھی دور کر سکتے ہیں، کوئی بھی مشکل، کوئی بھی مصیبت ہو وہی دور کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان بن جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا انتظار کریں گے، اور شوق ان کا، اللہ تعالیٰ کا شوق جو ہے اس بندے سے ملنے کا، وہ بھی اس سے زیادہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کتنی خوش نصیبی ہے اس انسان کے لیے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اشتیاق دل میں رکھتے ہوئے یہاں اپنی زندگی گزار کے جائے، اور جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کا استقبال کریں اور شوق اور محبت کا اظہار فرمائیں کہ بندے میں تو تیرا انتظار کر رہا تھا کہ تو کب آئے گا اور کب میں تیرے سے ملاقات کروں گا، اور تیرا شوق جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، اور مجھے بھی تیرے سے ملاقات کا انتظار ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، اس کے لیے بزرگان نے، اللہ والوں نے اس عمل کو عمل صالحا، کہ عمل صالحہ جو انسان کے اندر پیدا ہو جائیں، اس کے لیے اللہ والوں نے قرآن مقدس کا مطالعہ کیا، دیکھا کہ اللہ کیا فرماتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کہ اللہ نور ہیں اور ان کا ذکر کرنا بھی نور ہے۔ تو جب وہ نور انسان کے اندر آتا ہے تو انسان کے اندر جتنی بھی دنیا سے تعلق کی وجہ سے ظلمتیں، اندھیریاں پیدا ہوئی ہیں، اور اس کے دل اور دماغ کو جو ہے نقصان پہنچا ہے، تو وہ سارے کے سارے اندھیرے اور ظلمتیں وہ ذکر کے نور کی برکت سے وہ ہٹ جاتی ہیں، اور انسان کو نظر آنے لگتا ہے کہ آخرت بھی جو ہے وہ آنے والی ہے، قبر بھی آنے والی ہے، اور دنیا اور آخرت کے سارے جو اس کے مفادات ہیں اللہ نے اس کے لیے رکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کی محبت اور معرفت حاصل کر سکے، وہ سب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جنت کا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے، جہنم کا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق اور اس کا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل کے اوپر سے زنگ ہٹ جاتا ہے۔ دلوں پر جب زنگ لگا ہوتا ہے تو پھر سمجھ نہیں آتی، اور وہ اپنے اندر، اپنے دل جو ہے اپنے اندر نیکی کی خواہش اور جذبہ وہ نہیں ابھرنے پاتا۔ اس لیے نہیں ابھرنے پاتا کہ اس کے اندر زنگ لگ گیا، اور زنگ کی وجہ سے وہ صحیح معنی میں کام نہیں کر رہا، لیکن وہ زنگ بھی دور ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، ایسے ہی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ ثقالۃ القلوب بذکر لا الہ الا اللہ، کہ ذکر کے ذریعے سے اس کا زنگ جو ہے دلوں کا وہ اتر جاتا ہے۔ تو اللہ والے اپنے مریدین کو یہ ذکر بتاتے ہیں تاکہ ان کے دلوں سے یہ زنگ اتر جائے، اور وہ اپنے رب رحمان کی عبادت صحیح معنوں میں کر سکیں، ذوق و شوق کے ساتھ کر سکیں، اور اللہ کے ذکر کا نور ان کے اندر سرایت کر جائے، ان کی رگ رگ ریشے ریشے میں جو ہے نا وہ اس ذکر کا نور جو ہے نا وہ داخل ہو جائے، اور سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ ہر آن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بن جائیں۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا قرب اس کو نصیب، اپنا قرب اس کو نصیب فرماتے ہیں، جیسے اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید،
کہ ہم شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں بندے کے، تو میرے بھائی دوستو اللہ تعالیٰ اس پردے کو ہٹا دیتے ہیں جو انسان نے خود قائم کیا وہ ہوتا ہے۔ اپنی ذات اور اللہ کے درمیان وہ پردہ ہم نے خود حائل کیا ہوا ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، حب جاہ کی وجہ سے، طمع، حرص، لالچ کی وجہ سے، جتنی برائیاں ہیں سارے کی ساری، غفلت نماز ہے، غفلت ذکر ہے، غفلت قرآن مقدس کی تلاوت ہے، اس طرح درود شریف کا نہ پڑھنا ہے، یہ سارے کی ساری جتنے بھی ہیں جی اللہ کے رسول کی نافرمانیاں ہیں، وہ سارے حجابات ہیں، اور وہ حجابات اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہیں، ورنہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ بس ہم اپنے ان گناہوں سے جب ہمیں نجات مل جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کا قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے، نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے، اور انسان اپنے اندر ایک راحت اور خوشی، اطمینان حاصل کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار میرے جو اولیاء اللہ ہیں ان کو نہ دنیا میں خوف ہے نہ آخرت میں کوئی غم ہوگا، تو میرے نہ دنیا میں نہ آخرت میں کہیں بھی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی اور دوستو یحزنون کا اس میں جو ہے لفظ استعمال ہوا ہے، یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور اس میں دنیا یعنی حال اور مستقبل دونوں کا اس میں ذکر ہے یحزنون میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے اولیاء ہیں، میرے دوست ہیں، ان کو نہ یہاں کوئی غم خوف ہے نہ وہاں کوئی غم خوف ہوگا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دوستی نصیب ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بنا لیں گے، اور جب حجاب ہٹ جائے گا تو یہ دوستی محبت میں بدل جائے گی اور عشق میں بدل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ سے زیادہ ملنا شروع ہو جائے گی۔ میرے بھائی دوستو ہم اس دنیا میں اکثریت ہماری جو ہے عالم ناسوت، اس دنیا کا سارا ہمارا نظام ہے، یہ سارا عالم ناسوت کا ہے، اس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ کہیں ہمارا دل کاروبار میں پھنسا ہوا ہے، کہیں ہمارا دل کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہے، کہیں ہم کسی ایسی اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا دل ہر وقت 24 گھنٹے دل چاہتا ہے بھائی یہ کام کرتے ہیں، کسی کا شراب پینے میں دل لگا ہوا ہے، کسی کا زنا میں، کسی کے مختلف برائیاں جو ہے نا وہ ہم نے اپنے اندر پال رکھی ہیں، اور اپنے دل پر زنگ چڑھائے جاتے ہیں، میل پر میل چڑھائے جاتے ہیں، اور ظلمتیں چڑھائے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمیں اللہ جو ہمارے انتہائی قریب ہے کیسے نظر آئیں گے؟ تو میرے بھائیو دوستو اللہ تعالیٰ کی قربت اور اس کی محبت اور معرفت تبھی حاصل ہوگی کہ جب ہم اپنے کسی بزرگ، کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر، ان سے تعلق جوڑ کر، اصلاح کا تعلق جوڑ کر، ان کے فرمانوں پر عمل کرتے ہوئے، محبت اور عقیدت ادب کے ساتھ ان کے فرمانوں پر عمل کرتے ہوئے جب ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو آہستہ آہستہ ان کے صحبت اور ان کے فرمانوں کے پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ زنگ انسان کے دلوں سے ہٹتا جائے گا، تمام غفلتیں جو ہے نا وہ دور ہوتی چلی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے جب دیکھیں گے کہ یہ بندہ محنت کر رہا ہے تو اپنا قرب آہستہ آہستہ اس کو عطا فرماتے جائیں گے، اور اس کے دلوں کو اطمینان ہوتا چلا جائے گا، اور ان کو احساس ہوتا چلا جائے گا کہ میرے اللہ میرے ساتھ ہیں، میرے قریب ہیں۔ پھر وہ لفظی بات نہیں رہ جائے گی، کیونکہ علم کے 3 درجے ہیں، ایک علم الیقین ہے، ایک عین الیقین ہے، اور ایک حق الیقین ہے۔ علم الیقین تو یہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ آگ کہیں لگی ہو تو وہ کوئی نہ کوئی چیز جلاتی ہے۔ اسی طرح سے جب وہ دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے کہ آگ جو ہے وہ لکڑیوں کو جلا رہی ہے،
کسی چیز کو جلا رہی ہے تو وہ عین الیقین اپنے آنکھ کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور جب وہ اس آگ کے قریب جاتا ہے تو اپنی انگلی کو اس کے قریب لے جاتا ہے تو وہ آگ اس انگلی کو بھی جلاتی ہے۔ اب اسے حق الیقین ہو گیا کہ ہاں آگ واقعی جلاتی ہے۔ اسی طرح سے انسان پہلے دیکھتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو یہ اس کا ایک علم ہے، اس کو صرف علم ہے۔ لیکن جب کسی اللہ والوں کی صحبت میں ان کی فرمانوں پر عمل کرتے ہوئے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، یہ تینوں چیزوں کا بہت ضروری ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، تو پھر ان فرمانوں پر عمل کرتے ہوئے جب انسان اس درجے میں پہنچتا ہے کہ وہ زنگ اس کا اتر جاتا ہے، تو پھر وہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ ہاں، یعنی دل کی آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہیں۔ یہ پردہ جو ہے بیچ میں یہ جھلملا رہا ہے، پیچھے کوئی حسین و جمیل ہستی ہے، اس پردے کے پار جو ہے وہ بہت ہی کوئی حسین و جمیل ہستی ہے۔ جب انسان عین الیقین سے نکلتا ہے تو حق الیقین یعنی قرب اور معیت وصال اس انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور تب ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر کی آلائشیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ اس کی غذا جو ہے اللہ تعالیٰ کے فرمانوں پر دل و جان سے عمل کرنے میں، نبی علیہ السلام ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے میں اس کا سارا زور لگا ہوا ہوتا ہے، اور سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر، درود پاک کی کثرت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے اس انسان کے اندر وہ مقام اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، جس سے کہ آہستہ آہستہ اس کے حجابات ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، ہر انسان نے واپس جانا ہے اپنے رب کے پاس، اس سے ملاقات کرنی ہے، تو جب ملاقات کرنی ہے تو پہلے سے ہی ہم یہاں سے اپنے رب سے دوستی کر کے جائیں، اس سے تعلق بڑھا کر جائیں، اس کی فرما بردار بن کے جائیں، تاکہ ہم وہاں جائیں تو ہمیں مانوسیت ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق جڑ جائے، اور ہم وہاں پر اللہ کے مہمان خانے میں جب مہمان رہیں تو میزبان سے ہمارا تعلق اس دنیا میں جڑا ہوا ہو، تو پھر وہاں مزہ ہے کہ میزبان کے ساتھ، جب کسی میزبان کے ساتھ دوستی ہوتی ہے تو جب وہاں ان کے گھر جاتا ہے تو اس سے بڑی بے تکلفانہ باتیں کرتا ہے، اور ایک مہمان ویسے ہی چلا جاتا ہے کسی کے ریفرنس سے، کسی کے، تو پھر وہ بیٹھ کر وہ گونگوں کی طرح سے 2-4 باتیں کرتا ہے اور اس کے بعد واپس آ جاتا ہے۔ لیکن جب اگر اس کا دوست ہوتا ہے، کوئی تعلق والا ہوتا ہے، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا ہوتا ہے، جس کے ساتھ اس کی زندگی گزری ہوتی ہے، معاملات گزرے ہوتے ہیں، تو بے تکلفانہ وہاں جا کر وہ بیٹھتا ہے، گپ شپ لگاتا ہے اور اپنے بہت سارے معاملات میں ڈسکس کرتا ہے، یعنی وہ حجاب اور جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے، وہ حجاب اس کا ہٹا ہوا ہوتا ہے، اور جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ اہلا و سہلا مرحبا، اس کا دوست کہتا ہے، استقبال کرتا ہے۔ میرے بھائیو، زندگی کا فلسفہ انتہائی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس زندگی کے فلسفے کے لیے قرآن مقدس، تمام قرآن مقدس کے اندر یہی فلسفہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جو حقیقت ہے کہ اللہ نے بندے کو اس دنیا میں بھیجا عارضی وقت کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جو عقل مند لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر چلے جانا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم نے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہماری جو زندگی ہے، سابقہ زندگی ہے، وہ کیسے گزری ہے، ہم نے کتنے اعمال نیک صالح اختیار کیے ہیں اور کتنے ہم نے نافرمانیاں کی ہیں۔ ہم نیک اعمال کرنے پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی نافرمانیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، اور انسان کے اندر جو نفس ہے یہ برائیوں کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے، یہ النفس امارۃ بالسوء، نفس ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اس برائی
اس کی برائی جو ہے وہ انسان سے گناہ سرزد کراتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، تو وہ محاسبہ کرے کہ دیکھے کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہوئی جس کی وجہ سے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی ہوں۔ تو لہذا جب یہ دیکھے کہ کوئی نافرمانی ہوئی ہے، غلطیاں ہوئی ہیں، نمازوں کی قضا ہوئی ہے، زبان سے کسی کو برا بھلا کہا ہے، آنکھوں کی غلطیاں ہوئی ہیں، آنکھوں کی خیانت ہوئی ہے، اور کانوں سے کوئی غیبت سنی ہے یا زبان سے کوئی غیبت کی ہے، تو ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے معافی مانگے، اور جس کسی کے حقوق کی حق تلفی کی ہے، کسی کی غیبت ہوئی ہے، کسی کی چوری کی ہے، کوئی بھی ہم کی دل آزاری کسی سے کی ہے، تو اس سے جو ہے نا انسان جو ہے اس کو خوش کرے اور اس کے ساتھ تعلق اچھا رکھے، اور اس کو جو ہے کوشش کرے کہ اس سے معافی مانگ لے کہ بھائی میں نے آپ کی جو ہے وہ بہت غیبت کی ہیں، بہت برا کہا ہے، بہت ہی آپ کو دل آزاری پہنچائی ہے، تاکہ آپ کا دل اس وقت صاف ہوگا، شفاف ہوگا کہ جب آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، جب تک کہ اس کا دل جو ہے وہ آپ کی طرف سے صاف نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ کا دل جو ہے وہ نرم اور ملائم اور صاف شفاف نہیں ہوگا۔ اور یہ بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ اس کے پاس جائیں، کوئی تحفہ لے جائیں، اور وہ خود بھی حیران ہوگا کہ یار یہ تو میرا مخالف تھا، یہ مجھے آج یہاں پھل لے کر آیا ہے، مٹھائی لے کر آیا ہے، اور میرے ساتھ بڑے اچھے انداز میں مل رہا ہے، اپنی بیوی کو لے جائے، اپنے بچوں کو لے جائے، وہاں ان کے ماحول میں جو ہے نا ان کے ماں باپ، ان کے گھر والے ان کے ساتھ ایک اچھے گھریلو ماحول میں وہ گپ شپ کریں، تو اس طرح سے جو خاندانی بنیاد پہ کوئی جھگڑے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور باتوں باتوں میں انسان کہہ دیتا ہے کہ یار میں نے پتہ نہیں کتنی تمہاری غیبتیں کی ہوں گی، کتنی چغلیاں کی ہوں گی، آپ نے بھی کی ہوں گی، میں نے بھی کی ہوں گی، ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ ہم نے اپنے انا کی دیوار کھڑی کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے دل صاف نہیں ہیں، آج ہمارے دلوں کو ترقی نہیں حاصل ہو پا رہی ہے۔ آج کوئی بات کہہ دیتا ہے تو ہم اس کو بھولتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں